کبھی سوچا ہے کہ جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی بیماری، کوئی ایسی مشکل کہ لگتا ہے بس اب سب ختم، تو اس کے دل سے کیا نکلتا ہے؟ وہ اللہ سے کیا وعدے کرتا ہے؟ یا اللہ بس اس بار نکال دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی بدل دوں گا، میں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں نا جب ہر کوئی خود کو بدلنے کا عہد کرتا ہے، لیکن اصل امتحان وہ مشکل کے وقت میں نہیں ہوتا، وہ تو مشکل گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات شروع کی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کی اس کی حقیقی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو لوگ دو گروہوں میں کیسے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہیں جو ایک بار سبق سیکھ لیتے ہیں بس، اور پھر وہ غلطی نہیں دہراتے۔ جب اللہ ان کی دعا سنتا ہے، انہیں مشکل سے نکالتا ہے، تو وہ اس سبق کو اپنی باقی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، انہیں دوبارہ اسی آزمائش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور بد نصیب وہ ہیں جن کا ذکر قرآن نے بہت بہت واضح الفاظ میں کیا ہے۔ اچھا، سورت یونس، سورت نمبر 10، آیت نمبر 12، اللہ فرماتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے۔ جی، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے گویا اس نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہیں تھا جو اسے پہنچی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو بالکل آج کے انسان کی تصویر ہے۔ بالکل، یہ ہے بد نصیب کی تعریف۔ مشکل دور ہوتے ہی سب کچھ بھول گیا، وعدے، دعائیں، وہ رونا دھونا سب ختم، وہ واپس اپنی پرانی غفلت بھری زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بھول چوک ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری روحانی بیماری ہے؟ یہ صرف بھولنا نہیں ہے، یہ اصل میں ناشکری اور عہد شکنی کا معاملہ ہے۔ عہد شکنی؟ جی، اور جب کوئی شخص بار بار اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے تو اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، پھر قدرت کا نظام اسے جھنجھوڑنے کے لیے، اسے جگانے کے لیے اسی آزمائش میں دوبارہ ڈالتا ہے۔ یعنی ایک سائیکل بن جاتا ہے؟ بالکل، ایک سائیکل۔ اللہ اسے موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا سبق سیکھ لے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے، وہ بار بار یاد دہانی کرواتا ہے۔ بدنصیبی یہ نہیں کہ آزمائش آئی، بدنصیبی یہ ہے کہ آزمائش بار بار آئے اور انسان پھر بھی سبق نہ سیکھے۔ تو یہاں ایک بہت پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمیں سن رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے اپنے اندر جھانک کر اس کا جواب دے۔ کیا کسی کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جو بار بار لوٹ کر آ رہی ہے؟ وہی مالی تنگی کا چکر جو ختم نہیں ہوتا، وہی رشتوں کی الجھنیں، وہی صحت کا مسئلہ جو کچھ عرصے بعد پھر سر اٹھا لیتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جسے بار بار فیل کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ وہ کون سی آزمائش ہے جو زندگی میں بار بار دستک دے رہی ہے۔ یہ خود احتسابی کا سب سے اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ قسمت کو یا دوسرے انسانوں کو کوستے رہتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، الزام تراشی بہت آسان ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ شاید خرابی مجھ میں ہے، شاید اللہ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے، شاید وہ صبر سکھا رہا ہے اور میں بے صبری دکھا رہا ہوں، شاید وہ شکر سکھا رہا ہے اور میں ناشکری کر رہی ہوں۔ بالکل۔ جب تک ہم اس امتحان کے پرچے کو سمجھیں گے نہیں، ہم اسے پاس کیسے کریں گے؟ اور جب تک پاس نہیں کریں گے اگلی جماعت میں نہیں جا سکیں گے۔ یہ اگلی جماعت والی بات بہت دلچسپ ہے، اس کو تھوڑا کھلیں۔ مطلب زندگی کا نظام ایک اسکول کی طرح کام کرتا ہے؟ بالکل، آپ اسے ایک روحانی اسکول سمجھ لیں۔ ہر انسان اپنی اپنی کلاس میں ہے۔ جب کوئی نئی آزمائش آتی ہے تو وہ دراصل ایک امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس میں صبر کیا، شکر کیا اور جو سبق سکھایا جا رہا تھا وہ سیکھ لیا تو آپ پاس ہو گئے۔ اور پاس ہونے کا انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ اللہ آپ کا روحانی درجہ بلند کر دیتا ہے، آپ اگلی بہتر کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو اسکول کیا کرتا ہے؟ اسے اسی کلاس میں دوبارہ بٹھا دیتا ہے۔ بس یہی ہوتا ہے، جو شخص زندگی کے امتحان میں فیل ہوتا ہے وہ اسی سطح پر اسی طرح کی مشکلات میں پھنسا رہتا ہے، اس کی زندگی آگے نہیں بڑھتی، وہ اٹک جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ انبیاء اور صالحین پر تو ان پر تو سب سے سخت آزمائشیں آتی تھیں، تو کیا وہ بار بار فیل ہو رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، اس سے یہ تصور اور واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں، اسکول میں 5ویں جماعت کا پرچہ اور 10ویں جماعت کا پرچہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، 10ویں کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طالب علم کی ذہنی سطح بلند ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو ان کے ایمان اور تقوی کے مطابق آزماتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3298، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہے، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہے۔ اچھا، تو انبیاء پر سخت ترین آزمائشیں آتی تھیں کیونکہ ان کا درجہ سب سے بلند تھا، وہ ہر امتحان اعلیٰ ترین نمبروں سے پاس کر کے اور بلند درجات پر فائز ہوتے تھے، جبکہ ایک عام گناہگار انسان جب بار بار ایک ہی جیسی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں پھنستا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی بنیادی کلاس ہی پاس نہیں کر پا رہا۔ سمجھ گیا، یعنی مسئلہ آزمائش کے آنے کا نہیں بلکہ ایک ہی آزمائش میں بار بار پھنسے رہنے کا ہے۔ یہ اسکول والی مثال بہت طاقتور ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت ترقی کرتا ہے، اسے لگتا ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے، اور پھر ایک غلطی اسے اچانک زمین پر لا پٹکتی ہے۔
ये मुझे बचपन के खेल की याद दिला रहा है, सांप सीढ़ी। आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। जिंदगी का ये सफर, ये सांप सीढ़ी के खेल से बहुत मुशाबहत रखता है। हर नेक अमल, हर सीखा हुआ सबक, हर कामयाब आजमाइश ये एक सीढ़ी की तरह है जो आपको तेजी से ऊपर ले जाती है। अल्लाह के कुर्ब की तरफ। जी, अल्लाह के कुर्ब की मंजिलों की तरफ। आप 10 नंबर पर हैं, एक सीढ़ी मिली और आप सीधा 50 पर पहुंच गए। आपने सब्र किया, किसी को माफ किया, ये सब सीढ़ियां हैं। लेकिन सबक अगर भूल गए तो वो जो 99 पर सांप बैठा होता है वो कहाँ से आता है? वो सांप है सीखे हुए सबक को भूल जाना अच्छा। और उसी गुनाह को दोबारा करना जिससे आपने तौबा की थी। जब आप अल्लाह से वादा करते हैं कि या अल्लाह मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूँ, तो आप दरअसल अल्लाह से एक अहद करते हैं। अब अगर आप मुश्किल से निकलने के बाद उसी गुनाह की तरफ लौटते हैं तो आप अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ते हैं, और ये वो सांप है जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। और कुरान में अहद शिकनी पर तो बहुत सख्त वईद है। बहुत सख्त। सूरतुल बकरा, सूरत नंबर 2, आयत नंबर 27। अल्लाह फरमाता है, वो लोग जो अल्लाह के अहद को उसे पक्का करने के बाद तोड़ देते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। ये 99 से 2 पर गिरना ही तो असल खसारा है। यानी ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है। और शायद यही वजह है कि एक बार गिरने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ना उतना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, एतमाद टूट जाता है ना? जब आप एक इम्तिहान पास करते हैं तो अल्लाह आप पर एक तरह से एतमाद करता है कि आपने सबक सीख लिया। लेकिन जब आप उसी सबक को भूलकर वही गलती दोहराते हैं तो ये एतमाद मजरूह होता है। इसकी सज़ा ज़्यादा सख्त होती है। वो सांप का डसना इसी अहद शिकनी की अलामत है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की गुफ्तगू का अगर हम खुलासा करें तो ये बात सामने आती है कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर परेशानी बेमकसद नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक इम्तिहानी पर्चा है जिसके अंदर हमारे लिए कोई ना कोई सबक छुपा हुआ है। जी, और हमारा काम उस पर्चे को समझना और उसे बेहतरीन तरीके से हल करना है। अगर कोई तरक्की करना चाहता है, मुश्किलात के चक्कर से निकलना चाहता है, एक बेहतर जिंदगी चाहता है, तो उसे 3 काम करने होंगे। अव्वल, अपने इम्तिहान को पहचानना कि अल्लाह मुझसे इस सूरत हाल में क्या चाहता है। दोम, उस सबक को सीखना और सब्र और शुक्र के साथ उस इम्तिहान में पास होना। और सोम, जो सबसे अहम है, इस सीखे हुए सबक को हमेशा याद रखना, उस पर कायम रहना, ताकि दोबारा उसी सांप से डसे जाने की नौबत ना आए। तो मकसद मुश्किलात से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करके उनसे सीखना और रूहानी तौर पर मजबूत होना है। सीढ़ियों पर चढ़ते रहें और अहद शिकनी के सांपों से बचते रहें। बिल्कुल, हकीकी कामयाबी यही है। दुनिया की कामयाबियां तो आर्जी हैं। असल कामयाबी ये है कि जब हम अल्लाह के हुजूर पेश हों तो हमारा रिपोर्ट कार्ड बेहतरीन हो। सही। हमने जिंदगी के स्कूल के तमाम इम्तिहानात कामयाबी से पास किए हों और अल्लाह हमसे राजी हो। यही अब्दी कामयाबी है। आज की गुफ्तगू के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ दुनियावी कामयाबी, पैसा या ओहदा हासिल करना है, या इसका असल मतलब उन रूहानी असबाब को समझना है जो हर नाकामी और हर मुश्किल में छुपे हुए हैं। शायद हकीकी तरक्की बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सबक सीखने और इसे याद रखने की सलाहियत में है।